اب بھائیو ہم بات یہ کریں گے کہ ادھر نا موت کی سختی کی بات کی گئی ہے. سوال ادھر یہ ہے کیا ہر بندے کو موت کے وقت جو ہے نا سختی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ ہے سوال. اور آج کی محفل میں یہ اس کا سمجھ موضوع ہے. اب ان لوگوں کے جو دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو، ہر انسان کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 4432، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تو آپ اپنے ہاتھ کو پیالے میں ڈال رہے تھے، اور پیالے میں ڈالنے کے بعد اس کو نکال کر اپنے چہرے پر پھیر رہے تھے پانی کو، اور فرما رہے تھے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَکَرَاتٍ، بے شک موت کے لیے کئی سختی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ موت سخت ہوتی ہے، سکرات، اور ادھر ترجمہ سختیاں کیا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ غشیہ علیہ، آپ پر نا موت، جس مرض میں آپ نے وفات پائی اس مرض میں آپ پر غشی طاری ہو رہی تھی بار بار، اور آپ اس بے چینی اور بے قراری میں بار بار چادر اپنے منہ پر لے رہے تھے، کبھی اپنے چہرے مبارک سے وہ چادر ہٹا رہے تھے، اور یہ اضطراب بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے حدیث پاک میں 4446 بخاری شریف، یعنی کہ 4446، کہتے جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف دیکھی نا کہ آپ کو موت کی اتنی تکلیف ہے، تو اس کے بعد میں ناپسند نہیں کرتی تھی موت کی شدت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت کو دیکھنے کے بعد. یعنی کہ بعد میں کسی کو بھی موت کی شدت آئی ہے نا تو میں پہلے سمجھتی تھی یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی اتنی سختیاں دیکھیں تو اب میں کسی کے بارے میں اس کو ناپسند نہیں کرتی. اور یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ہاں پتہ کیا کہتے ہیں ظالم لوگ، اگر کوئی بیمار ہو جائے بیچارہ تو کہتے ہیں کرنیاں دا پھڑیا ہے بیچارہ، گناہوں کی پکڑ ہے، یہ تک کہہ دیتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی بیماریوں میں، تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ جی گناہوں کی پکڑ ہے. بھائیو نہیں، دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اس کو توبہ نعوذ باللہ گناہوں کی پکڑ ہے. کیا پتہ اللہ اس کے درجات بلند کر رہا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی تکلیف دی ہے موت سے پہلے تو اس سے آپ کے درجات ہی بلند ہوئے ہیں. تو ہاں بندہ اپنے بارے سوچ سکتا ہے کہ میرے گناہ اللہ معاف کرے، بندہ اپنے بارے، لیکن دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرا فتویٰ دے اور یہ بات کہے جی اپنے جو نا کرنیاں کا پکڑا ہوا ہے. نہیں، بڑا دل دکھتا ہے بندے کا. اور قرآن مجید میں سورہ القیامہ میں بھی آیت مبارکہ کریمہ 30 میں یہ بات آ رہی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اور یہ بڑی بے چینی کی حالت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے سوتے وقت بھی بندہ بال کا اپنے بوڑھا بندہ نا پاؤں مارتا ہے، کھسنی اسے کہتے ہیں ہمارے ہاں لگی ہوتی ہے، اور آخر میں تو جو ہے نا پاؤں پر پاؤں مار رہا ہوتا ہے. ہاں جی. اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی کمزوری غالب آئی ہے وفات کے وقت کہ جب آپ نے عبد الرحمن کو دیکھا نا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، وہ مسواک چبا رہے تھے، تو انہوں نے ایسے دیکھا تو آپ نے آخری حالت میں بھی مسواک کو پسند کیا ہے. تو آپ نے کہا حضرت عائشہ سمجھ گئی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، آج چبا نہیں سکے، اتنی کمزوری تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مسواک چبا کر آپ کو دی. اور آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فخر سے بھی یہ بات کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں میرے لاب دہن تھوک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک کو اکٹھا کر دیا، کیونکہ جب وہ مسواک چبائی جاتی ہے نا تو اس میں تھوک آ جاتا ہے نا. تو استدلال یہ ہے کہ آپ پر اتنی کمزوری تھی آخری وقت میں، بلکہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں یا نماز کے لیے تو دو صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئے اور انگوٹھے کے نشان سے نا وہ لکیر پڑتی چلی جا رہی تھی زمین پر، اتنی کمزوری تھی، اور دو کے سہارے پر آئے. یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تاکہ نا انبیاء پر یہ کفیات طاری کر کے کوئی ان کو الہ معبود نہ بنائے.
ان میں الہی اللہ والی خصوصیات نہیں ہیں، یہ مخلوق تھے، ان کی حالت تبدیل ہوتی ہے، یہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لینا آخری وقت میں اتنی کمزوری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان آ رہا ہے جی، یہ سب میں نے بخاری شریف سے لی ہے بات، کہ 44-62 میں حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ اقربا ابا ہوا ہے، میرے ابا جان کو آج کتنی تکلیف ہے، ابو جی کو، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس علی ابی کا کربا بعد، آج کے بعد تیرے باپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، موت کے بعد بندے کو تکلیف نہیں نہ ہوتی۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ موت کے وقت جو ہے نا بندے کو جو آخری بس تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد تکلیف آتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بالولا اس میں شامل۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تکلیف ہے نا کرب، یہ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد تکلیف کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ پناہ مانگا کرتے تھے موت کی آزمائش سے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، بخاری شریف ہے 832 اس کا نمبر ہے، یعنی کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں زندگی کی آزمائشوں سے، موت کی آزمائشوں سے۔ اگر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کس بات کی؟ ہاں جی۔ پھر سب سے بڑی دلیل جو یہ ہے کہ بعض لوگ تو تکلیف سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے، بڑی واضح حدیث ہے کہ ایک میدان جہاد میں صحابہ نے کہا کتنی بہادری سے یہ لڑ رہا ہے مجاہد، آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ بعد میں صحابہ کرام کو شوق ہوا دیکھیں کون سا ایسا عمل کرتا ہے، تو لڑتے لڑتے اس کو اتنے زخم آئے کہ وہ گر پڑا، پھر وقت سے قبل ہی زخموں کی تکلیف کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر لی، تو خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرض اور تکلیف سے بے چین ہو کر بے قرار ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ جی موت سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تو پھر لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ ان کے دلائل تھے جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب ان کے بھی دلائل ہیں جو کہتے ہیں موت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی اس کی۔ ہاں پہلے موت کی سختی کی یہ بات بھی سمجھ لیں کہ خباب بن ارت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث بیان کرتے تھے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، تو ان کے نا 7 داغ لگے ہوئے سے، آگ سے داغ دیتے تھے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ فرمایا ہوتا کہ بندہ موت کی تمنا نہ کرے تو میں موت کی تمنا کرتا جتنی مجھے تکلیف ہے حالت مرض میں، تو لیکن میں موت کی تمنا نہیں کروں گا۔ اب بعض کہتے ہیں نہیں جی تکلیف نہیں ہوتی، ان کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہ 5-6-7-2-5672 بخاری شریف کا حوالہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں اچانک فوت ہو گئی، ہاں جی، اور جب وہ اچانک فوت ہو گئی ہے تو اگر وہ بات کرتی تو مجھے امید ہے کہ وہ کوئی صدقہ و خیرات کا کرتی، تو اگر کیا میں اس کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب آپ دیکھیے اچانک موت کسے کہتے ہیں کہ بھی پتہ ہے بیٹھے بیٹھے اچانک موت آ گئی، بندہ وصیت بھی نہیں کر سکا۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے نا کہ ناگہانی اچانک موت سے پناہ طلب کی گئی ہے، وہ اس لیے کہ بندے کو توبہ کی توفیق میسر نہیں ہوتی، کہ بندہ نہ وصیت کر سکتا نہ توبہ کر سکتا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بریک استدلال ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر نہ ناگہانی موت کو برا نہیں کہا، اگر یہ بری چیز ہوتی تو کہتے۔ تو ناگہانی موت میں ایک فائدہ بھی ہے کہ بندہ بوڑھا صاحب پر بوجھ نہیں بنتا۔ لوگ بعض اوقات اتنے لمبے مریض ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ گھر والے چپ چپ کے وہ دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ مریض کو ہی اللہ معاف کرے آپس سے طے کر کے زہر کا ٹیکہ لگوا دیتے ہیں جو غیر مسلم ہے، غیر مسلم۔ تو اچانک موت آئی نا تو پھر تکلیف کدھر گئی جی؟ دوسری بات تے یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھڑے کھڑے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور روح قبض ہو گئی۔ اگر روح قبض کرنے میں اتنی تکلیف تھی پہلے میں، تو کھڑے کھڑے بندے کو اتنی تکلیف ہو تو وہ تو فوراً گر جائے، اور لاٹھی کے سہارے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ قیام تھوڑا سا اطمینان والی حالت میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں پتہ کیا مشہور ہے, موت کے وقت زمین و آسمان ایک ہو رہے ہوتے ہیں, رگ رگ سے جان کھینچی جا رہی ہوتی ہے, وہ ایسے ہے جیسے کہ بندے کے جو ہے نا کانٹوں دار ویسے ڈالا جائے اور ایک دم کھینچا جائے فلاں فلاں. تو سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے روح قبض ہوگی. بلکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اچانک موت آئی ہے. کیسے؟ وہ بڑی یعنی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ فرشتوں نے یعنی کہ کہا, سلام کیا, قبر پہ لیٹ چکے ہیں اور ایسے بار روح قبض کیے لے گئے, تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. پھر ہمارا بالکل مشاہداتی ہے کہ بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, بات کرتے کرتے روح پرواز ہو جاتی ہے. کئیوں نے بتایا ہے, میرے خود رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار بات کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے ساتھ ہی, اچانک ایسے ہوا ہے, دیکھا تو فوت ہو گیا. اب بتائیں بھی انہیں کتنی تکلیف ہوئی جی. روح تو قبض ہو گئی, روح تو پرواز کر گئی. ہارٹ اٹیک جنہیں ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک, یقین کریں آپ, ٹھیک ہے آپ کہیں گے تڑپا, 2 منٹ تڑپ گیا ہوگا, 1 منٹ 2 منٹ, بات کو تو یہ بھی نہیں لگتا ٹائم. حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی ہے, 100 سال تک ادھر فوت ہوئے رہے, تو کون سی تکلیف ہوئی تھی جی انہیں؟ تو تکلیف تو نہیں ہوئی. اور پھر اس کے